باپ اور بیٹے اور القدس کے نام سے آمین۔ ہمارے لیے آج کی تلاوت مقدس متی اس کا 14 باب 13ویں آیت سے لے کر 21ویں آیت تک۔ اور یسوع یہ سن کر وہاں سے کشتی پر الگ کسی ویران جگہ کو روانہ ہوا، اور جب ہجوم نے سنا تو وہ شہروں سے پیدل اس کے پیچھے گیا، اور اس نے اتر کر ایک بڑا ہجوم دیکھا اور اسے ان پر ترس آیا، اور اس نے ان کے بیماروں کو شفا بخشی۔ اور جب شام ہوئی تو شاگردوں نے اس کے پاس آ کر کہا کہ جگہ ویران ہے اور اب وقت گزر چکا ہے، ہجوم کو رخصت کر تاکہ گاؤں میں جا کر اپنے لیے کھانا مول لیں۔ پر یسوع نے ان سے کہا، ان کا جانا ضرور نہیں، تم ہی انہیں کھانے کو دو۔ مگر انہوں نے اس سے کہا کہ یہاں ہمارے پاس 5 روٹیوں اور 2 مچھلیوں کے سوا اور کچھ نہیں۔ تو اس نے کہا کہ انہیں یہاں میرے پاس لے آؤ، اور اس نے ہجوم کو گھاس پر بیٹھنے کا حکم دیا۔ پھر اس نے وہ 5 روٹیاں اور 2 مچھلیاں لیں، اور آسمان کی طرف دیکھ کر برکت دی، اور توڑ کر روٹیاں شاگردوں کو دیں، اور شاگردوں نے ہجوم کو، اور وہ سب کھا کر سیر ہو گئے۔ اور انہوں نے ٹکڑوں سے بھری ہوئی 12 ٹوکریاں اٹھائیں، اور عورتوں اور بچوں کے علاوہ کھانے والے تقریباً 5000 مرد تھے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ خداوند کا شکر۔ خدا باپ اور بیٹے اور لقدس کے نام میں آمین۔ ہماری دعا ہے کہ زندہ خداوند ہمیں جسمانی خوراک کے علاوہ روحانی خوراک کی طرف ہماری توجہ مرکوز کروائیں، تاکہ ہم اس زندہ روٹی کو جو ہمیشہ کی زندگی ہے حاصل کرنے میں لگے رہیں۔ آمین۔ دھیان و گیان۔ مسیح خداوند میں میرے عزیز بہن بھائیوں اور پیارے بچوں، آج کے انجیل مقدس میں ہم نے سنا کہ خداوند کو ہجوم پر ترس آیا اور اس نے بیماروں کو شفا بخشی۔ جب ہم خداوند کے پاس یا اس کے پیچھے جاتے ہیں تو وہ سب کچھ جانتے ہیں کہ کس نیت سے ہم اس کے پاس جاتے ہیں۔ وہ ہمارے دلوں کا حال جانتے ہیں، اسے ہماری پوری فکر ہوتی ہے، کیونکہ وہ ہماری ساری ضروریات کو جاننے والا ہے۔ شاگرد لوگوں کو رخصت کرنا چاہتے ہیں، اور اتنے لوگوں کو کہ کہاں سے کھلائیں گے، مگر خداوند یسوع المسیح کہتے ہیں کہ چلو وہ 5 روٹیاں اور 2 مچھلیاں ہی لے آؤ، یعنی جو تھوڑا ہی ہے، 2 تو صحیح۔ پھر اس میں خداوند برکت دیتے ہیں، مگر بالکل ہی نہ دینا یا کسی کے لیے نہ سوچنا یہ مناسب نہیں ہے۔ تھوڑا تھوڑا ہی بانٹ کھائیں تو خدا اسے تھوڑے میں برکت دیتا ہے۔ مایوس یا کنجوس کبھی نہ ہو۔ دینا یعنی کہ برکت دینے میں ہوتی ہے۔ خدا کی خدائی سب کچھ دینے پر قادر ہے، وہ فراغ دلی سے دینے والے سے خوش ہوتا ہے۔ تو عزیز بہن بھائیوں، یہاں ایک گہرا پوائنٹ ہے، 5 روٹیاں، یعنی پرانے عہد نامے کی پہلی 5 کتابیں، یعنی کہ موسوی شریعت، اسے روٹی کہا گیا ہے۔ اور مچھلی کہ خداوند یسوع المسیح کا نشان کہ اس نے ماہی گیروں کو آدم گیر کس طرح بنایا، یعنی کہ 5 اور 2 7، اور 7 نمبر کاملیت کا ہے یا عہد کا نشان ہے، یعنی کہ خدا نے جو عہد کیا تھا ریمبو آسمان پر جو بنا تھا کہ آئندہ پانی سے میں ایک ساتھ دنیا کو تباہ نہیں کروں گا، یا 7 دن میں دنیا کی تخلیق کی گئی۔ تو عزیزو، آج سے ہم دینا سیکھیں، یقین جانیے خدا کی برکات کے دریچے کھل جائیں گے۔ صرف خدا پر مکمل ایمان اور بھروسہ رکھنا چاہیے۔ ہم زیادہ تر دعا میں کیا مانگتے ہیں؟ اچھی نوکری، پیسہ، مکان، عزت، شہرت اور مسائل دور ہو سکیں وغیرہ۔ تو خداوند کیا کہتے ہیں کہ اپنی صلیب اٹھاؤ اور میرے پیچھے آؤ۔ ہم صلیب سے دور بھاگتے ہیں، تو پھر خداوند ہمیں عزت اور برکات کیسے دیں گے؟ عزیز بہن بھائیوں، صلیب کے بغیر نجات ناممکن ہے، اور ہم اس زندہ روٹی کے پیچھے صرف اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے بھاگتے ہیں، اس زندہ روٹی کو حاصل کرنے کی خواہش نہیں کرتے۔ تو حاصل کیسے کرنا ہے؟ اس کے احکام پر عمل کرنے سے اور یسوع جیسے کام کرنے سے۔ ہم دھیان دیں کہ خدا نے ہمیں کیا بخشا ہے؟ اپنا اکلوتا بیٹا۔ خدا ہم سے کیا توقع کرتا ہے؟ کہ ہم خداوند یسوع المسیح کے نقش قدم پر چلیں۔ وہی اصل زندگی کا راستہ ہے۔ اس نے اپنے آپ کو توڑا،
توڑا یعنی سلیب اٹھا کر، کوڑے کھا کر، سلیب پر جان دے کر۔ تو آئیں عزیزوں حوالہ دیکھتے ہیں مقدس یوحنا کی انجیل اس کا 6 باب 35 آیت۔ یسوع نے ان سے کہا، زندگی کی روٹی میں ہوں، جو میرے پاس آتا ہے وہ ہرگز بھوکا نہ ہوگا، اور جو مجھ پر ایمان لاتا ہے وہ کبھی پیاسا نہ ہوگا۔ بھوک اور پیاس واقعی ختم ہو جاتی ہے جب ہم اپنا آپ مکمل طور پر خداوند یسوع المسیح کو دے دیتے ہیں۔ پھر ہم دنیاوی خوراک کے پیچھے دیوانوں کی طرح نہیں بھاگیں گے، کیونکہ یہ خوراک تو جسمانی ضروریات کو پورا کرتی ہے، ایک نہ ایک دن تو ختم ہو جانا ہی ہے، مگر روحانی روٹی تو ہمیشہ کی زندگی کی خوراک ہے، جو آئندہ زندگی میں بھی کام آئے گی، یعنی یسوع المسیح ہمیشہ کی زندگی کی روٹی ہے۔ تو ہم اس زندہ روٹی کو پانے کے جستجو میں لگے رہیں۔ ہماری دعا ہے کہ خدا ہمیں سب کو ایسا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔